السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے تاج محل تاریخ کے آئینے میں۔ اس سے پہلے دوستو میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ دوستو، تاج محل ہندوستان کے شہر آگرہ میں دریائے یمن کے دائیں کنارے پر واقع ہے، جو ہاتھی دانت کی مانند سفید سنگ مرمر سے بنا ایک اسلامی مقبرہ ہے۔ محل نما اسے 1631 میں مغل شہنشاہ شاہ جہان نے اپنی پسندیدہ بیوی ممتاز محل کے نام پر بنایا۔ اسی مقبرے میں خدا کی قبر بھی ہے۔ دوستو، یہ مقبرہ 17 ایکڑ رقبے پر محیط ہے اور کمپلیکس کا مرکز ہے، جس میں ایک مسجد اور ایک گیسٹ ہاؤس شامل ہے، جس کے آگے پیچھے باغات ہیں۔ یہ باضابطہ طور پر باغات کے درمیان موجود ہے، جس کے تینوں طرف دیواریں ہیں۔ دوستو، مقبرے محل کی تعمیر 1643 میں مکمل ہوئی، لیکن دیگر مراحل میں مزید 10 سال تک کام ہوتا رہا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق تاج محل کمپلیکس ادارہ برائے تعلیم، سائنس اور کلچر نے عالمی ثقافتی ورثے میں شمار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے عالمی ثقافتی ورثہ کی جامع تعریف حاصل کرنے والی بہترین تعمیرات میں سے شامل کیا گیا، جو کہ مسلم فن تعمیر اور مغلیہ دور کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ دوستو، تاج محل کو بھارت کے اسلامی فن تعمیر کا عملی اور نایاب نمونہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 1648 میں مکمل تعمیر کیا گیا۔ استاد احمد لاہوری کو عام طور پر اس کا معمار خیال کیا جاتا ہے، لیکن مغل بادشاہ شاہجہاں کا مقبرہ، جو بھارت کے شہر آگرہ میں واقع ہے، کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ شیرازی نامی ایک ایرانی انجینئر نے اس کا نقشہ تیار کیا، لیکن بادشاہ نامے میں لکھا گیا ہے کہ خود شاہ جہاں نے اس کا نقشہ تیار کیا، اس کا خاکہ تیار کیا تھا۔ دوستو، یہ عمارت 1632 سے 1650 تک کل 25 سال میں مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر میں کل 4.5 کروڑ روپے خرچ ہوئے اور تقریباً 20,000 معماروں اور مزدوروں نے اس عالی شان عمارت کی تعمیر میں حصہ لیا۔ تمام عمارت سنگ مرمر کی ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی 130 فٹ اور بلندی 200 فٹ ہے۔ عمارت کی مرمری دیواروں پر رنگ برنگے پتھروں سے نہایت خوبصورت پچھی کاری کی گئی ہے۔ مقبرے کے اندر اور باہر پچھی کاری کی صورت میں قرآن شریف کی آیات درج نقش کی گئی ہیں۔ پتھروں کے اندر عمارت کے چاروں کونوں میں ایک ایک مینار ہے۔ عمارت کا چبوترا، جو سطح زمین سے تقریباً 7 میٹر اونچا ہے، سرخ سنگ مرمر کا ہے۔ اس کی پشت پر دریائے جمنا بہتا ہے اور سامنے کی طرف کرسی کے نیچے ایک حوض ہے، جس میں فوارے لگے ہوئے ہیں، اور مغلیہ طرز کا ایک خوبصورت باغ بھی واقع ہے۔ اس مقبرے کے اندر ملکہ ممتاز محل اور شاہ جہاں کی قبریں ہیں۔ دوستو، آگرہ میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی اور وہاں کی گورنمنٹ کی عدم توجہ کی وجہ سے محبت کی اس عظیم یادگار کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس عمارت کا رنگ سفید سے پیلا ہوتا جا رہا ہے اور سرخ ہوتا جا رہا ہے، جس کی صفائی کرانے کی اشد ضرورت ہے۔ ہر سال دوستو اس تاریخی یادگار کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے تقریباً 30 لاکھ لوگ آتے ہیں۔ محبت کی یہ لازوال نشانی شاعروں، ادیبوں، مصوروں اور فنکاروں کے لیے ایک مورخ بنی رہی ہے۔ غیر دانشمندانہ عمل خیال کیا جاتا ہے۔ رات کے وقت اسے دور سے چمکتا ہوا محسوس کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ تاج محل کو ہند اسلامی فن تعمیر میں سب سے بڑی تعمیراتی کامیابی سمجھا جاتا ہے، اور اس کی پہچان، ساخت، تعمیراتی خوبصورتی، ٹھوس اور باطل، مکر اور مہذب اور نرم سائے کی ہم آہنگی ہے۔ جیسے محراب اور گنبد جمالیاتی پہلو میں اضافہ کرتے ہیں۔ دن کے وقت سورج کی روشنی اس کے اندر ہر طرف سے داخل ہوتی ہے اور اس پوری عمارت کو اندر سے روشن کرتی ہے۔ شکریہ۔ 1874 میں ایک برطانوی سیاح ایڈورڈ لیئر نے کہا تھا کہ دنیا کے باشندوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جنہوں نے تاج محل کا دیدار کیا اور دوسرے جو اس سے محروم رہے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں بتاتا چلوں، تاج محل کی تعمیر میں مغلیہ دور کی ایسی مشترک ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا گیا
ایسے اصولوں پہ فن تعمیر کی گئی جس کی وجہ سے تاج محل کو مصنوعی روشنی کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک سفید رنگ کے سنگ مرمر سے بنا ہوا ایک ایسا ہے، اسے اپنی قدرتی روشنی میں اپنی تمام شان و شوکت سے دور سے دیکھا جا سکتا ہے، کیڑوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ مصنوعی روشنی سے روشن کرنا اسے ایک بالکل غیر دانشمندانہ عمل خیال کیا جاتا ہے۔ رات کے وقت اسے دور سے چمکتا ہوا محسوس کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ تاج محل کو ہند اسلامی فن تعمیر میں سب سے بڑی تعمیراتی کامیابی سمجھا جاتا ہے، اور اس کی پہچان، ساخت، تعمیراتی خوبصورتی، ٹھوس اور باطل، مکر و مخدب اور نرم سائے کی ہم آہنگی ہے۔ جیسے محراب اور گنبد جمالیاتی پہلو میں اضافہ کرتے ہیں، دن کے وقت سورج کی روشنی اس سے کے اندر ہر طرف سے داخل ہوتی ہے اور اس پوری عمارت کو اندر سے روشن کرتی ہے۔ شکریہ۔ 1874 میں ایک برطانوی سیاح ایڈورڈ لیئر نے کہا تھا کہ دنیا کے باشندوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جنہوں نے تاج محل کا دیدار کیا اور دوسرے جو اس سے محروم رہے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں بتاتا چلوں، تاج محل کی تعمیر میں مغلیہ دور کی ایسی مشترک ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا گیا، ایسے اصولوں پہ فن تعمیر کی گئی جس کی وجہ سے تاج محل کو مصنوعی روشنی کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک سفید رنگ کے سنگ مرمر سے بنا ہوا ایک ایسا ہے، اسے اپنی قدرتی روشنی میں اپنی تمام شان و شوکت سے دور سے دیکھا جا سکتا ہے، کیڑوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ مصنوعی روشنی سے روشن کرنا اسے ایک بالکل غیر دانشمندانہ عمل خیال کیا جاتا ہے۔ رات کے وقت اسے دور سے چمکتا ہوا محسوس کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ تاج محل کو ہند اسلامی فن تعمیر میں سب سے بڑی تعمیراتی کامیابی سمجھا جاتا ہے، اور اس کی پہچان، ساخت، تعمیراتی خوبصورتی، ٹھوس اور باطل، مکر و مخدب اور نرم سائے کی ہم آہنگی ہے۔ جیسے محراب اور گنبد جمالیاتی پہلو میں اضافہ کرتے ہیں، دن کے وقت سورج کی روشنی اس سے کے اندر ہر طرف سے داخل ہوتی ہے اور اس پوری عمارت کو اندر سے روشن کرتی ہے۔ شکریہ۔ 1874 میں ایک برطانوی سیاح ایڈورڈ لیئر نے کہا تھا کہ دنیا کے باشندوں کو دو حصوں میں